بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارہ نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، تو ایک تو سورہ النمل چل رہی ہے، اور سورہ النمل میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات بیان فرمائے ہیں۔ یہ دونوں واقعات جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور ان کی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں، وہیں پر یہی دونوں واقعات اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ان واقعات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور ہمیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اس سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پہلے واقعات دیکھتے ہیں، پھر اس سے جو سبق ملتا ہے وہ پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، ایک چھوٹا سا حشرات الارض میں سے ایک کیڑا ہے، چیونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، پرندوں، حشرات الارض کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، اور خود فرماتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، انسان تو انسان، جانور، جنات، سب کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہیں۔ تو جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر روانہ ہونے لگے اپنی فوج لشکر کے ساتھ، تو ایک چیونٹی اپنی باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ اور چلی جاؤ اپنی بلوں کے اندر، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں۔ ان کو تو نہیں پتہ چلے گا، وہ تو گزر رہے ہوں گے، لیکن تم کچلی جاؤ گی۔ اللہ رب العزت نے چیونٹی کے یہ الفاظ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں تک پہنچائے۔ سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں تک اللہ رب العزت نے یہ کلمات پہنچائے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے چیونٹی کے، تو فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ اس چیونٹی کی یہ بات سن کر ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ تو دیکھیے اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کی بات، حالانکہ کوئی شخص اگر چیونٹی لے کر اپنے کان کے اندر بھی رکھ لینا تو اسے چیونٹی کے بولنے کی آواز نہیں آئے گی، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت کی قدرت، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر یا کتنے میل دور وہ چیونٹی وہ بول رہی ہے، زمین کے اوپر رینگتے ہوئے چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس کی آواز پہنچا دی۔ اللہ کی ذات قدرت کاملہ ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ناممکن چیزیں جو انسانوں کے ہاتھ پر ممکن ہی نہیں ہے کہ ظاہر ہو پائیں، نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب جو سبق ہے یہاں پر بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، اور تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ کہیں اور وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کرم کیا۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ، اللہ مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، یعنی میں اس پر آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو مجھ پر ہو رہی ہیں، اور آپ کی ان نعمتوں کا بھی جو میرے والدین پر بھی ہوئیں۔ تو ہمیں سبق کیا ملا؟
اللہ جب اپنا فضل فرمائے، اللہ جب اپنا کرم فرمائے، اللہ جب اپنا احسان فرمائے، تو بندے کا سر بھی اللہ کے سامنے نیاز مندی میں جھک جانا چاہیے، اور بندے کی زبان پر بھی اللہ کا شکر اور اس کے حمد کے کلمات ہی جاری ہونے چاہیے۔ دوسرا واقعہ وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی وہ بے مثال حکومت تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا، جہاں حکم دیتے تھے ہوا جاتی تھی اور ہوا آتی تھی۔ اور اسی طرح وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا اور ان کے مسخر کر دیا۔ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ان سے کام لیتے۔ تو ایک یمن کا علاقہ ہے اور وہاں ایک سبا قوم رہتی تھی۔ اس سبا قوم کی ایک ملکہ تھی، ملکہ سبا کے نام سے معروف تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا اور ان کا جو ہدہد، جو ان کا ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا کارندہ تھا، وہ اطلاع لے کر آیا اور کہنے لگا جی کہ ایک قوم میں نے دیکھی ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ قوم تو بڑی باصلاحیت ہے لیکن مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سبا کو خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ کے ساتھ نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اور شرک چھوڑو اور فرما بردار بن جاؤ، اور فرما بردار بن کر میری حکومت کے زیر اقتدار آ جاؤ۔ اس خاتون کو جب خط ملا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو پہلے آزمانے کی کوشش کی، لیکن اس آزمائش کے اندر بھی سلیمان علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ وہ تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، اختصار کے ساتھ بس جس واقعے کی طرف آنا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وہ ملکہ سبا مطمئن ہو کر، قائل ہو کر سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں آنے سے پہلے پہلے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا جو بڑا عظیم الشان تخت ہے جس کے بارے میں ہدہد نے اطلاع دی تھی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت عظیم تخت ہے، عرش ہے، تخت کو کہتے ہیں، اور غالباً کہ وہ چوڑائی میں کوئی 24 فٹ کے قریب تھا اور اونچائی میں وہ تقریباً کوئی 8 فٹ کے قریب تھا، اس کا تخت شاہی، عرش عظیم۔ تو کون ہے جو اس تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے لے کے آئے؟ ایک جن کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، یہ ہماری محفل چل رہی ہے، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کے پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی بات تھی۔ سلیمان علیہ السلام شام کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر، اور وہ تخت ہے یمن کے اندر، 2500 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنی دیر میں اٹھیں گے نا اس محفل سے، اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کے آتا ہوں۔ اتنے میں ایک انسان، ایک صاحب علم، وہ کہنے لگا، ایک صاحب علم تھا، ان کا وزیر تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، محفل تو لگی رہے گی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، تو یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان علیہ السلام آپ آنکھ جھپکیے، پلک جھپکیے، آپ کی پلک جھپکنے کی دیر میں نہیں، پلک جھپکنے کی دیر میں نہیں، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور صرف اس نے کہا نہیں، بلکہ فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے اس نے وہ تخت حاضر کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام اس تخت کو دیکھنے لگے۔ رآہ مستقرا عندہ، اللہ کی قدرت،
اللہ اپنی طاقت کے ذریعے کسی بندے کو صلاحیت دیں اور وہ بندہ پلک جھپکنے کے اندر ہزاروں میل دور کی چیز لا کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دھر کے رکھ دے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں کہا واہ میرے باصلاحیت لوگ، میری باصلاحیت ٹیم اور ہماری حکومت اور ہمارا اقتدار۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کی آزمائش ہے کہ میں اپنے رب کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اس کی ذات کو ہوگا، جو ناشکری کرے گا اس کا نقصان اور وبال بھی اس کو ہوگا۔ آج جدید ٹیکنالوجی ہمارے سامنے چیزوں کو پلکتے جھپکنے میں لا رہی ہے، ہمارے سامنے ہزاروں میل، سینکڑوں اور ہزاروں میل دور کی چیز پلک جھپکنے میں ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مختلف ذرائع سے چیز جلد سے جلد منٹوں کے اندر اور لمحوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہی منظر سلیمان علیہ السلام کا بھی ہوا تھا، اور ان کا وزیر پلکتے جھپکتے کے اندر چیز لے آیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، ہمارے پاس دنیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرے رب کا کرم ہے، احسان ہے، اور اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم اس کا کریڈٹ ٹیکنالوجی کو دیتے ہیں، ٹیکنالوجی کا مطلب انسان، ہم اس کا کریڈٹ انسانوں کو دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام حقیقت تک پہنچنے والے نبی تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کمال کے پیچھے اللہ کا فضل ہے۔ اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا سارا کمال ہے تو ناشکری ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا انسان پر فضل اور احسان ہے تو یہ شکر ہے۔ 20ویں پارے کے واقعات میں سے ایک واقعہ سورہ القصص شروع ہوتی ہے 20ویں پارے میں، اور سورہ القصص یہ بالکل سورہ یوسف کی طرح کی صورت ہے، کہ جس میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بالکل ابتدا سے شروع ہوتے ہیں۔ ان کا بالکل بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور پھر ادھیڑ عمری۔ تو اس سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پیدائش سے پہلے کے بلکہ، پھر پیدائش، اور پھر پیدائش کے فوری بعد کے واقعات، اور پھر نوجوانی اور جوانی، اور پھر ادھیڑ عمری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پورے تسلسل اور تفصیل کے ساتھ اس 20ویں پارے میں سورہ القصص میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتی ہے یہ سورت۔ میں چند مختصر باتیں اس حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون، مصر کے اوپر فرعونوں کی حکومت تھی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان فرعونوں کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی تھی، کاہن نے، بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور یہ اتنی بڑی سلطنت تباہ ہو جائے گی، اور وہ بچہ ان بنی اسرائیلیوں میں سے ہوگا، اور ان سالوں کے اندر اس بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ چنانچہ اس نے ان سالوں میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو قتل کروانا شروع کر دیا کہ وہ بچہ بچ نہ پائے۔ پیدا تو ہو جائے گا، پیدا ہونے سے نہیں روک سکتا، پیدا تو ہو جائے گا، لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ بچ نہ سکے، ختم کر دیا جائے اس کو۔ چنانچہ اس وجہ سے 70,000 سے زائد بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے انہوں نے۔ قرآن کریم کہتا ہے یقتلون ابناءکم، بدترین طریقے سے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ظلم تھا بنی اسرائیل کے اوپر، کتنا مشکل وقت تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، وہ بچہ جسے فرعون ہر صورت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہاں اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو، میں اس بچے کو زندہ رکھ کر بچا کر دکھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک اللہ رب العزت نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کو دودھ پلاؤ۔
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم دیکھو خطرہ بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے اور بچنا مشکل ہو گیا ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو بچے کو اس کو پہلے القیہ فی التابوت، ایک تابوت کے اندر، صندوق کے اندر، باکس میں ڈالنا، والقیہ فی الیم، اور اس کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دینا۔ ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا رادوہ الیک، اس بچے کو واپس آپ تک میں لے کے آؤں گا، میں اس بچے کو واپس آپ تک لے کے آؤں گا۔ وہ بچہ جس کو اپنے ہاتھ سے آپ نے سمندر کی لہروں کے سپرد یا دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا ہے نا، جس بچے کو، اس بچے کو واپس آپ تک میں لے کے آؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، والدہ نے صندوق کے اندر ڈال دیا، پانی کے اندر ڈال دیا، اور یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 فرعون کے دربار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فرعون کی ملازمائیں ہیں وہاں پر قریب پانی میں، انہوں نے دیکھا صندوق ہے، اٹھایا، بچہ ہے، لے گئے۔ آگے فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، حضرت آسیہ نے دیکھا، فرعون کہنے لگا بنی اسرائیلی بچہ لگتا ہے، قتل کر دو اس کو، مار دو اس کو، نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگیں لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ نہ قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کل کو ہمیں ہی فائدہ پہنچائے گا۔ فرعون ان کی باتوں سے لاجواب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب بچہ ہے تو اس نے دودھ پینا ہے، اب وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب دودھ پلانے والی عورتیں لائیں جی، لائیں 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 لائیں، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہ پئیں، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہ پئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی، کیونکہ والدہ نے کہا تھا کہ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، والدہ نے بہن سے کہا تھا کہ تم دیکھتی جاؤ بچہ کہاں جاتا ہے، وہ بھی پہنچ گئی۔ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے اور موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں اور اس کو دودھ کی ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں جانتی ہوں ایک گھر والے ہیں، خاتون ہیں، بڑی نیک ہیں، بہت اچھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ لے لے، لاؤ بھائی لاؤ لاؤ۔ چنانچہ گھر آئیں، اماں جان چلیے، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ہیں وہاں پر، بھائی وہاں پہنچ گیا ہے اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو میں ان کو کہہ کے آئی ہوں کہ میں کسی دودھ پلانے والی عورت کو لے کے آتی ہوں۔ والدہ چلیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، فرددناہ الی امہ، اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک پہنچا دیا، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا انا رادوہ الیک، کہ ہم اس بچے کو آپ تک پہنچا کے رہیں گے، کئی تقر عینہا ولا تحزن، تاکہ والدہ کی جو آنکھیں ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں، ماں کی ممتا کو سکون مل جائے۔ اللہ رب العزت نے جو سبق دیا ساری انسانیت کو، جو پیغام دیا ساری انسانیت کو، جو تعلیم اور ہدایت اور نصیحت دی کہ فرعون اور اس کی حکومت اور اس کے وسائل اور ان کا اقتدار اور ان کی قوت ساری اس بات پر تل گئی ہے کہ ایک بچے کو زندہ نہیں رہنے دینا، اور اللہ کی قدرت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس بچے کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ان کے گھر کے اندر ان کے زیر نگرانی اس بچے کو زندہ بھی رکھ کے دکھایا، پال کر بھی دکھایا۔ ان اللہ هو الحق، اللہ حق ذات ہے، قوی عزیز، بہت طاقتور ہے، غالب ہے، اور غالب علی امری، جس چیز کا فیصلہ کریں اس چیز کو پورا کر کے رہتے ہیں، فعال لما یرید، جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر کے رہتے ہیں، پورا کر کے رہتے ہیں۔ اور وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم وہ تو ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس نے نافذ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اس درجے قدرت والی ذات ہے۔ انسانوں کو سب سے بڑا پیغام ان واقعات کے ضمن میں یہ دینا ہے، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت، اور اس کے سامنے جھکنا ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آنا ہے۔ اسی پارے کے واقعات میں سے سورہ القصص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو نادانستگی میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ظالم ہے، تو اس کو ظلم سے روکنے کے لیے فوقذہ موسیٰ، مکہ مارا اس کو، فقضا علیہ، وہ مر گیا۔
قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہو یہ تو کوئی شیطانی حرکت ہو گئی، شیطان نے مجھ سے یہ عمل کروا لیا، شیطان نے مجھ سے یہ غلطی کروا لی، انہ عدو مضل مبین، وہ تو بہت بڑا دشمن ہے، بڑا گمراہ کرنے والا ہے، اور اللہ سے معافی مانگی۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، مجھے بخش دیجئے، فغفر لہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بخش دیا۔ مصر میں رہنا مشکل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نکلے، مدین پہنچے۔ مدین جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلے جب مدین میں داخل ہوئے تو ایک کنواں تھا سامنے نظر آیا، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جو لوگوں کے پانی پینے کی جگہ تھی، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ساتھ دیکھا کہ دو عورتیں ہیں اور وہ اپنے جانوروں برتنوں کو بالکل سائیڈ پر لے کے کھڑی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ بھائی عورت ذات ہے، اس کو پہلے دیں، وہ پانی پیے، جانور کو پلائے، جائیں وہ، اور یہ مرد ہٹے کٹے کھڑے ہوئے ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس آئے، قالتا لا نسقی حتی یفصل الرعاء، وہ کہنے لگی ہم تو اس وقت تک نہیں پلا سکتی جب تک یہ نہیں چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹایا، فسقا لہما، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو برتن بھر کے دیے کہ آپ چاہیے۔ یہ جب بچیاں گھر پہنچی ہیں تو والد صاحب نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، آج بہت جلدی تم لوگ آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک نوجوان آئے تھے اور انہوں نے ہمیں اس طرح سے ہماری مدد کی اور ہمیں پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو، ہم جلدی آ گئے۔ اچھا جاؤ اس نوجوان کو لے کے آؤ۔ اب جو بات اس ساری تمہید کے بعد بیان کرنی اور عرض کرنی ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے بہت قابل توجہ بات، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کے آنے کا جو منظر ہے وہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون آئی، کیسے آئی؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ اس طرح چل کے آ رہی تھی کہ سراپا شرم و حیا بنی ہوئی تھی، سراپا شرم و حیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جب خاتون چلتے ہوئے آ رہی تھی تو اس نے اپنا پورا وجود ڈھانپ رکھا تھا، اور اپنا جو چہرہ تھا اس کا صرف ایک آنکھ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی تاکہ میں راستہ نظر آئے اور میں سامنے دیکھوں۔ قرآن کریم اس عورت کا کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی، نہیں، قرآن بتانا چاہتا ہے ایک مسلمان خاتون، فرما بردار خاتون کی چال کیسی ہونی چاہیے۔ جب وہ چلے تو وہ سراپا شرم و حیا ہو، وہ سراپا دعوت نظارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ ہمیں اور ہماری خواتین کو خصوصاً نصیب فرمائیں۔ اس 20ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی بیان فرمایا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جن کو پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھنے سے اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ رات ہی رات کر دیں اور دن آئے ہی نہ، ہے کوئی دن لا سکے؟ کوئی ہے جو دن لا سکے؟ نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ دن لاتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے وہ رات لاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اگر اللہ دن ہی دن کر دے، رات نہ آئے، کوئی ہے جو رات لا سکے؟ وہ رات جس میں تم سوتے ہو، آرام کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو، نہیں لا سکتے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، دن بھی لاتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے رات بھی لاتی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے دن بڑا کر دیتی ہے، رات چھوٹا کر دیتی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ رات بڑی کر دیتی ہے، دن چھوٹا کر دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔
اس سورہ القصص میں اور 20ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو صاحب ثروت لوگوں کے لیے خصوصاً قابل توجہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام قارون تھا۔ کان من قوم موسیٰ، تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اور بنی اسرائیل میں سے تھا۔ قارون اس کا نام تھا اور اس درجے مالدار تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے صرف خزانوں کی چابیاں مردوں کی اور بھاری بھرکم مردوں کی، طاقتور قوت والے مردوں کی ایک اچھی خاصی بڑی جماعت مردوں کی، وہ اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چابیاں اتنی تھیں، خزانہ کتنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے اس حوالے سے کہ قارون کے جو خزانے تھے، قارون کے خزانے، ان کی چابیاں 300 خچروں پر لادی جاتی تھیں، اتنی زیادہ تھیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ، یہ سب اس کو ہم نے دیا تھا۔ آج حیرت کی بات ہے کہ ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے اور وہ بہت صاحب حیثیت ہیں، تو ہم اس کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتے، ہم اس کا کریڈٹ اس کی عقل مندی کو دے دیتے ہیں، اس کی ذہانت کو دے دیتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ کو دے دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ رزق کا تعلق اگر عقل سے ہوتا، سمجھ سے ہوتا، تو بے وقوف اور مجنوں لوگ وہ تو مر جاتے، وہ تو زندہ ہی نہ رہ پاتے۔ قارون اس سے بڑا شاید دنیا میں کوئی مالدار نہ گزرا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ، ہم نے اس کو یہ سب کچھ دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ میں اپنی یہ بات یہاں روک رہا ہوں، ایک اصول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھ لیجئے گا۔ قرآن کریم دراصل ہمیں بتانے کیا آیا ہے؟ جو سب سے بڑی حقیقت بتانے آیا ہے قرآن کریم، وہ کیا ہے؟ یہ بہت قابل غور بات ہے، بہت قابل توجہ بات ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے، ہم کہتے ہیں سورج نکلا، ہم کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، ہم کہتے ہیں رات آ گئی، اور ہم کہتے ہیں بارش برسی، ہم کہتے ہیں ہوا چلی، ہم کہتے ہیں بادل آئے، ہم کہتے ہیں غلہ اگا، فصلیں اگیں، باغات اگے، ہم کہتے ہیں انسان پیدا ہوا، ہم کہتے ہیں انسان مرا، ہم کہتے ہیں انسان کو دولت ملی، ہم کہتے ہیں انسان سے دولت چلی گئی۔ یہ ہماری گفتگو ہے، یہ ہمارا لب و لہجہ ہے، یہ ہماری اصطلاحات ہیں۔ قرآن ہمیں کیا سمجھانے آیا ہے؟ سب سے بڑا فرق، قرآن کہتا ہے دن نکلا نہیں، اللہ نے نکالا۔ دن نکلا نہیں ہے، اللہ نے نکالا۔ سورج طلوع ہوا نہیں ہے، اللہ نے طلوع کیا۔ رات آئی نہیں ہے، اللہ لے کر آئے ہیں۔ ہوا چلی نہیں ہے، اللہ نے چلائی۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ نے ہواؤں کو چلایا۔ بارش برسی نہیں ہے، انزل اللہ من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی ہے۔ انسان پیدا ہوا نہیں ہے، واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان مرا نہیں ہے، واللہ یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتے ہیں۔ اور انسان کو شفا ملی نہیں ہے، اللہ یشفی، اللہ شفا دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ فرق ہے جو قرآن ہمیں سمجھانے آیا ہے کہ کائنات اللہ کی ہے، کائنات اللہ چلا رہے ہیں، جس کو مال و دولت مل رہا ہے اللہ دے رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ ہیں انشأ لکم من الارض، جس نے زمین سے ہر قسم کی پیداوار تمہارے لیے اگائی۔ یہ سمجھانے آیا ہے قرآن کریم ہمیں۔ قارون کو مال ملا، بہت ظالم بن گیا اور بغاوت پہ اتر آیا اور سرکشی پہ اتر آیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس کو سمجھاؤ۔
اللہ کی عطا ہے۔ تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن بڑے کر و فر کے ساتھ، ٹھاٹھ باہٹ کے ساتھ، شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ وہ نکلا۔ اچھا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ جو دنیا دار تھے نا، دنیا کے طالب، ان کی رال ٹپکنے لگی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش اس جیسا ہمیں بھی اقتدار ملے، اس جیسا جاہ و جلال، عیش و عشرت، ٹھاٹھ باٹھ ہمیں بھی ملے، لگژری لائف تو ہمیں بھی ملے۔ اور انہ لذو حظ عظیم، واہ کیا شان ہے اس کی، واہ کیا ٹھاٹھ باٹھ ہے، کیا عیش و عشرت ہے اس کی۔ قال الذین اوتوا العلم، ایمان والے کہنے لگے، علم والے کہنے لگے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر اللہ کی مار پڑے، اللہ سے رحمت مانگو، خیر کے کام مانگو، ثواب والے کام مانگو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ قارون کو کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر۔ اب یہاں ذرا یہ بات بہت قابل غور ہے، بندوں پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا ہے یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، میں بڑا صاحب ہنر ہوں، میں بڑا صاحب علم ہوں، میرے علم کا کمال ہے، میں نے اپنے علم سے، تعلیم سے، مہارت سے میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اچھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے سارے اسباب اور خزانے اور اس کا لو لشکر سب ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ جب اللہ کسی کو دیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یوں زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے، ورنہ یوں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اچھا، پھر جب اس کا یہ انجام دیکھا نا تو وہ جو کل تک رال ٹپکا رہے تھے وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، نہیں اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اور شکر ہے ہم قارون کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ جو اس کا برا انجام ہوا ہمارا بھی برا انجام یہ ہوتا۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی عظمت کا کما حقہ احساس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔